بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم کے دروس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے سبق پچھلا جو پڑھا تھا وہ اس مسئلے کو شروع کیا تھا کہ مبدأ خیار کب سے ہے، حین العقد ہے یا کوئی اور صورت ہے۔ تو کافی ساری بات ہوئی کہ یہی ثابت کیا گیا کہ مبدأ خیار جو ہے وہ حین العقد ہے، اور اس درس میں جو بیان کیا گیا تھا وہ مبسوط کی عبارت کو موضوع بحث بنا کر ڈسکشن جاری تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی بحث کے زاویے تھے۔ تو آج ہم اسی کے تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور اس بحث کو آج مکمل کریں گے اس درس میں۔ تو اس درس میں ہم انشاءاللہ خیار کی بات جو مبدأ خیار ہے اس حوالے سے مکمل کریں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ قال فی التذکرہ لو تقاضا فی عقد الصرف، یہاں جو ہے اس پورے صفحے میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ نمبر ایک بات تو تذکرہ کی عبارت میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو وہ کیا ہے کہ عقد صرف میں اگر تقابض کیا جائے پھر اجازت دی جائے مجلس میں تو لازم العقد، عقد لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ قبضہ بھی ہو گیا ہے دونوں کی طرف سے، ثمر اور مبی کا، بائع اور مشتری کو دونوں قبضے میں بھی آ گئی ہیں، اجازت بھی مل گئی ہے، عقد لازم ہو جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ تقابض سے پہلے اگر اجازت ہو جائے اور اس پر پھر تقابض واجب ہے، جب واجب ہے تو اس میں بھی عقد لازم ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اگر تقابض نہیں کیا اور عقد کر لیا ہے، عقد کے بعد تفرق، فراق ہو گیا، دونوں اٹھ گئے وہاں سے فسخ سے پہلے، پھر دونوں راضی بھی، اگر دونوں راضی تھے تو پھر تو وہ عقد جو ہے وہ اس کو عصیان کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہوگا، کیونکہ دونوں کی رضاعت تھی۔ بس اس کو اکالہ فعلی بھی کہا جاتا ہے کہ جب دو اشخاص نے ایک معاملہ کیا، معاملے میں تقابض نہیں ہوا، مبی اور مشتری کے ایک دوسرے کے قبضے میں نہیں دیا، صرف معاملہ کیا ہے، بات چیت ہوئی ہے اور اٹھ گئے ہیں، تو پھر یہ دونوں کے لیے عقد جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ ہاں البتہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اٹھ جائے، جدا ہو جائے اور دوسری کی رضاعت نہ ہو، دوسری کی اس میں خوشنودی اور دوسرے اس پہ راضی نہ ہو، تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم تکلیفی ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ اس کی دوسرے کی رضاعت حاصل کرنی ہوگی۔ تیسری چیز، شہید ثانی نے کتاب دروس میں کہا ہے کہ خیار مجلس ثابت ہے صرف میں بھی، چاہے تقابض ہو یا نہ ہو۔ تذکرہ کی عبارت، دروس کی عبارت، دو عبارتیں ہو گئی اور تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات کہ اگر قبض سے پہلے عقد لازم ہو تو پھر تقابض واجب ہے۔ بس قبض سے پہلے اگر
عقد کو لازم قرار دیا ہے تو پھر تقابض واجب ہے، اور اگر ان دو میں سے ایک نے راہ فرار اختیار کی یا چلا گیا یا وہاں سے اٹھ گیا تو آسیہ وہ گناہ گار ہوگا۔ وَإِنْ فَسَخَ الْعَقْدُ، اگرچہ عقد جو ہے وہ فسخ ہی کیوں نہ ہو، فسخ ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اور چوتھی بات یا پانچویں بات کہ اگر التزام سے پہلے قبض کیا ہو تو پھر جو ہے کوئی گناہ گار نہیں ہے اٹھ جانے کی وجہ سے۔ تو یوں کہوں کہ اگر تو اس نے التزام کیا ہو قبض سے پہلے اور قبض سے پہلے لازمی کرا دیا ہو عقد ہو تو تقابض واجب ہے، اور اگر ان میں سے ایک چلا گیا ہے تو پھر اس نے عصیان کیا ہے، اور اگر ان میں سے ایک چلا گیا ہے لیکن التزام سے پہلے گیا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ احتمال دیا گیا ہے یحتملو کے ساتھ یحتملو کہ کوئی گناہ نہیں ہے چاہے وہ الزام سے پہلے گیا ہو یا بعد میں گیا ہو، قبض سے پہلے ہو یا قبض کے بعد ہو۔ کیونکہ قبض جو ہے وہ لازم ہونے میں مدخلیت جو ہے اس کے لیے نہیں ہے، اور اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ علامہ شیخ نے وضاحت کیا کتاب مبسوط میں، وہ کیا کہا ہے کہ خیار ثابت ہے صرف میں قبض سے پہلے بھی۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، اور چھٹی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں مالکوں کو اختیار حاصل ہو خیار مجلس کا تو ان کا مبدا جو ہے کیا حین العقد ہے یا حین الاجازہ ہے۔ کہا گیا کہ جب فضولی عقد کرتے ہیں تو پھر اجازہ جب دیتے ہیں، اجازت کے وقت جو ہے وہ ان کا مبدأ خیار کا وقت، مجلس خیار کا وقت شروع ہوتا ہے جب مالکین جو حاضر ہوں وہ اجازت دیں۔ اس میں فرق نہیں رکھتا اگر اجازت ناقلہ ہو یا کاشفہ ہو، تو زمان اجازہ سے جو ہے وہ اس کا مبدأ عقد شروع ہوگا۔ آئیں ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ قال فی التذکرہ لو تقابضا فی عقد الصرف ثم اجاز فی المجلس لازم العقد۔ تذکرہ میں علامہ نے کہا ہے کہ اگر دونوں تقابض کر لیتے ہیں، بائع اپنی ثمن کو لے لیتا ہے اور مشتری اپنی مبیع کو لے لیتا ہے عقد صرف میں، پھر اجازت دے دیتے ہیں تو پھر عقد لازم ہو جاتا ہے۔ تذکرہ کی عبارت۔ دوسری بات، اگر تقابض سے پہلے اجازت دیتا ہے، پہلے تھا کہ تقابض کرتے ہیں عقد صرف میں پھر اجازت دیتا ہے، اب ہے کہ تقابض سے پہلے اگر اجازت دیتا ہے تو پھر بھی لازم العقد، عقد لازم ہوگا، لیکن تقابض ان دونوں پر واجب ہوگا۔ تقابض یعنی بائع جو ہے وہ ثمن لے گا اور مشتری اپنی مبیع بائع سے قبضے میں لے گا۔ فَإِن تَفَرَّقَا قَبْلَهُ انفسخ العقد، اگر جدا ہو جاتے ہیں دونوں تقابض سے پہلے پھر عقد فسخ ہو جائے گا۔ ثم ان تفرقا عن تراض، اگر وہ بیٹھے بیٹھے راضی تھے ایک دوسرے پہ، اگر اٹھتے ہیں جدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا لم یحکم بعصیانہما، دونوں کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا، معصیت کار نہیں کہا جائے گا۔ فَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْمُفَارَقَةِ عَصَى انْتَهَى،
اگر دو میں سے ایک جو ہے وہ منفرد ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے اس معاملے سے، پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ یہاں تک تذکرہ کی عبارت کی وضاحت آ رہی تھی۔ ابھی کتاب دروس شہید ثانی کی کتاب، اس کی بات کر رہے ہیں۔ یثبت یعنی خیار المجلس فی الصرف تقابضا او لا، کہ خیار مجلس ثابت ہوتا ہے عقد صرف میں، چاہے تقابض ہو یا نہ ہو۔ فَإِنْ التزم بِهِ قبل القبض وجب تقابض، اگر عقد کو لازم قرار دیتے ہیں قبض سے پہلے تو تقابض واجب ہے۔ اوپر بھی یہی کہا تھا۔ فلو ہربا، اگر راہ فرار اختیار کرتا ہے احدہما، ایک ان دو میں سے ایک، عصا تو گناہ گار ہوگا، وَإِنْ فَسَخَ الْعَقْدَ، عقد فاسق ہوگا۔ وَلَوْ هَرَبَ قَبْلَ التزام، اور اگر ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے لازم کرنے سے پہلے، فلا معصیہ، تو پھر اس کو معصیت، گناہ گار، خطا کار نہیں ہوگا۔ وَيُعْتَمَلُ قَوِيًّا عدم العصیان مطلقاً، اور احتمال دیا گیا ہے قوی کہ عصیان نہیں ہوگا مطلقاً، مطلقاً چاہے وہ قبض کریں یا نہ کرے، قبض سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ کیوں؟ لأن القبض مدخل فی اللزوم، کیونکہ قبض جو ہے وہ لازم ہونے میں مدخلیت رکھتی ہے۔ فَلَهُ تَرْكُهُ انتہا، اگر اس قبض کو ترک کیا ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ صرح شیخ ایضا فی المبسوط، کتاب مبسوط میں شیخ نے وضاحت کی ہے کہ بثبوت التخایر فی الصرف قبل التقابض، تقابض سے پہلے عقد صرف میں اختیار جو ہے خیار مجلس ثابت ہوتا ہے۔ جی یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ مما ذکرنا یظہر الوجہ فی کون مبدأ الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس العقد الفضولیین علی القول بثبوت الخیار لہما فی من زمان اجازتہما علی القول بالنقل۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا ہے، واضح ہوا ہے اس وجہ سے کہ مبدأ خیار جو ہے مالکوں کے لیے، جب مالک حاضر ہوں اس عقد کی محفل میں، عقد فضولی کی محفل میں جب مالک حاضر ہوتے ہیں تو ان کے لیے مبدأ خیار جو ہے وہ ہینا اجازت ہوتا ہے، زمان اجازت ہوتا ہے، اجازت کے وقت ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ اب اجازت کی بھی ہم نے پڑھی تھی، 3 قسمیں ہیں، یا اجازت نافلہ ہوگا، یا اجازت کاشفہ ہوگا، یا اجازت جدید ہوگا۔ تو اجازت چاہے ہم اس کو نافلہ قرار دیں وقضاء علی الکشف، اسی طرح اگر اجازت کاشفہ قرار دیں تو بھی یہی صورتحال ہوگی۔ ہاں مع احتمال کونہ من زمان العقد، ہاں یہ بات واضح ہے کہ جب مالک حاضر ہوں اس محفل میں تو ان کو حاصل ہے، کیا حاصل ہے؟ اختیار حاصل ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایک یہ بھی احتمال دیا گیا ہے جو اس کے اپوزٹ ہے، کہ جب مالک حاضر ہوتے ہیں اس محفل میں، جب عقد شروع کرتے ہیں تو اس عقد کے وقت ہی ان کو خیار مجلس حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ آخری سطر میں، تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی، اور یوں کہیں کہ اس کا خلاصہ یہ بنا کہ تذکرہ کی عبارت جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ عقد صرف ہو تو اس کو تقابض کیا جائے تو پھر اجازت دی جائے، عقد لازم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری عبارت کتاب دروس کی ہے کہ خیار مجلس ثابت ہوتا ہے عقد صرف میں، تقابض ہو یا نہ ہو۔ اور تیسری عبارت مبسوط کی ہے کہ خیار ثابت ہوتا ہے عقد صرف میں،
تقابض سے پہلے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔